بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سواء. آپ سب حضرات سے گزارش ہے، یہ مجلس چونکہ مرحوم ملک الدیکتا حاجی محمد ابراہیم اور ان کی زوجہ اور ان کے والدین کیسر عباس مرحوم، ان کے والدین سید ریاض حسین نقوی مرحوم، جملہ سادات اور مومنین جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں ان سب کے لیے پر سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار جن کے سارے ثواب کے لیے کہا گیا ہے اور حاضرین کے مرحومین و مرحومات ہیں، خدا سب کی فرما. میرا اللہ ڈاکٹر باقر حسین ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، حاضرین کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے سرکار آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس سے مقام نبوت بھی سمجھ میں آتا ہے، شان رسالت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا نبی تمہیں دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا نبی تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ. یعنی اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب قرآن میں یہ دستور دیا ہے کہ تمہارے لیے میری طرف سے میرا نمائندہ جو کہ میرا رسول ہے، میرا نبی ہے اور تمام نبیوں کا سردار ہے، اور جس پہ نبوت کا دروازہ بند ہے، یعنی ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں، وہ جو تمہیں دیں وہ تم لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکیں تو تم رک جاؤ. اب سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کتنا عرصہ دیا اور کتنا عرصہ منع کیا. تقریباً سب حضرات جانتے ہیں کہ آپ کی کل عمر مبارک ہے 63 برس اور عرصہ تبلیغ بنتا ہے 23 برس.
یعنی اس 23 برس میں جو کچھ اللہ کا رسول دے رہا ہے اسے لے لو۔ اب تھکے ہوئے تو نہیں، تھوڑا تھوڑا ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے رہے تاکہ آپ کے کان بھی اور آپ کی زبان بھی عبادت میں مشغول رہے۔ اللہ صلی علی محمد۔ 23 برس اللہ کا رسول دے رہا ہے اور 23 برس اللہ کا رسول کچھ چیزوں سے منع فرما رہا ہے۔ آپ اور مجھے 24 گھنٹے میں سے کچھ بات نکالنا چاہیے، اور ہمارے پاس 2 طرح کی کاپیاں ہونی چاہیے۔ ایک کاپی میں لکھنا چاہیے جو کچھ اللہ کے رسول نے دیا، اور دوسری کاپی میں لکھنا چاہیے جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ تو جو فرما رہے کیوں؟ جب تک علم نہیں ہوگا تو اس وقت انسان کیسے عمل کرے گا؟ اور اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے رسول کو سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا اور کس چیز سے منع کیا، تو بڑا سادہ سا جواب ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے کہا لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے اندر 2 باتیں ہیں، ایک طرف لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی جا رہی ہے، دوسری طرف انہیں شرک سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں اب ایک کاپی میں جس کے اوپر لکھنا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ جو وحدانیت کی دعوت دی جا رہی ہے اسے اس پہ لکھ لو، اور دوسری کاپی جس کے اوپر لکھ لو وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ، تو دوسری کاپی میں لکھ لو کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے شرک سے منع کر دیا۔ اب اس کے لیے جب وقت نکالو گے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول نے دی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ یہی جب اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینے لگے تو یہ آسان کام نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ اعلان ایسے وقت میں کروایا جب ابھی پیغمبر کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی، بلکہ وہ روایت کہ جس میں ایک شخص جناب عباس سے پوچھتا ہے، یہ دیوار کعبہ کے ساتھ ایک مرد آگے ہے، پیچھے ایک مستور اور ایک بچہ ہے، اور جھکے ہوئے ہیں یعنی حالت رکوع میں، کہا اتنا بتائیے یہ کون ہے اور ان کا دین کیا ہے؟ اتنی مختصر سی تعداد اور اتنا بڑا اعلان کروا دیا پروردگار عالم نے، کوئی لشکر نہیں دیا۔ مذہب اور دین جیسا بھی ہو، پیروکار کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور وہ اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کی مخالفت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہیں نا تمہارا عقیدہ غلط ہے، الجھ پڑے گا، لڑائی ہو جائے گی، تو کیا خیال ہے جو سرزمین میں مکہ پر رہنے والے کفار و مشرکین ہیں وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، انہوں نے بھی مخالفت کے لیے اٹھنا ہے اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنی ہے۔ تو کیا وجہ ہے اللہ رب العزت نے شروع میں لشکر نہیں دیا، کوئی فوج نہیں تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ان کے کفر اور شرک کی وجہ ان کی جہالت تھی، اور جہالت کا خاتمہ لشکر کشی سے نہیں ہوتا، وہ علم سے ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، جہاں بھی لوگوں میں اختلاف بڑھ جائے اور اس اختلاف کی وجہ ہو جہالت، یہ مسئلہ تھانہ کچہریوں پہ حل نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ باب مدینۃ العلم کی طرف رجوع کرو۔ جب ادھر رجوع کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، جب علم پہنچے گا نا
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بخود جہالت کی وجہ سے جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ میں یہاں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے میزان الحکمت، یہ 8 جلدوں میں ہے۔ میزان الحکمت بہت مفید کتاب ہے۔ ان کا جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ پاکستانی عالم دین ہیں، اردو میں ترجمہ کیا، اور وہی عالم دین مجھے کوئی بتا رہا تھا، میں لاہور میں محرم پڑھ رہا تھا اور جو بانی مجلس ہے وہ مجھے یہ بات بتا رہے تھے، کہا یہی مترجم عالم دین کراچی گئے، نماز مغرب کا وقت ہوا، شب جمعہ بھی تھی، چاہا کہ میں جاؤں مسجد میں اور وہیں نماز بھی پڑھوں گا اور شب جمعہ بھی ہے، تاکیبات بھی ہوں گی۔ جب وہاں پر پہنچے تو اس دن اتفاقاً جو وہاں مولانا صاحب نماز پڑھاتے تھے وہ نہیں تھے۔ اب یہ بزرگ عالم دین لوگوں نے جب دیکھا نا چہرے کو اور شکل کو، سمجھ گئے کہ یہ بھی کوئی عالم دین ہے۔ جب تھوڑا سا تعارف ہونے لگا تو مومنین نے اس لیے تعارف چاہا کہ اگر یہ بھی عالم دین ہے چلو ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ اب جب تعارف کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میں تعارف میں یہ بات بھی بتائی کہ میزان الحکمت کا ترجمہ کیا ہے، اپنا نام بتایا۔ وہاں کراچی کا ایک سیٹھ وہاں موجود ہے، وہ فوراً ان سے یہ کہتا ہے، کہا آپ تو میرے محسن ہو، آپ کا میرے اوپر احسان ہے، ملاقات پہلی ہے، اس سے پہلے کوئی تعارف بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھلا میرا آپ پہ کیسا احسان ہوا؟ کہا جس میزان الحکمت کا آپ نے ترجمہ کیا ہے، کسی مومن نے مجھے تحفے میں وہ 8 جلدیں دی، میں لے کے گھر میں آ گیا، اور کافی عرصے سے ہم سکے بھائی ہیں اور ہمارا اختلاف چل رہا ہے، یہاں تک کہ اب ہماری اولادیں جوان ہو چکی، ہم نے ایک دوسرے کی طرف آنا جانا چھوڑ دیا، کوئی خوشی غمی میں ایک دوسرے کی طرف نہیں جاتے۔ اب یہ بھی ضرورت تھی، جوان بچے ہیں، رشتے بھی کرنے ہیں۔ کہا ایک دن میری زوجہ نے میزان الحکمت کی 8 جلدوں میں سے اتفاقاً ایک جلد اٹھائی، اور سامنے جو بحث تھی وہ صلہ رحمی اور قطع تعلقی کے بارے میں تھی، کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں جو مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، ناطہ توڑنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ توڑتے رہیں تم ناطہ جوڑتے رہو۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہوتا بڑا مشکل ہے، کیونکہ درمیان میں ایک انا کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، میں کیسے پہل کروں، میری تو وہ عزت نہیں رہے گی معاشرے میں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میری زوجہ نے مجھ سے کہا یہ پڑھو اللہ کے رسول کا فرمان، اور جب اللہ اور اللہ کا رسول جس پہ راضی ہو گیا تو وہی کامیاب ہوگا۔ آپ نے خامخواہ میں اپنے بھائی سے اختلافات کیے ہوئے ہیں اور آنا جانا چھوڑا ہوا ہے۔ اس نے اس عالم دین سے کہا میری بیوی نے میرے اوپر بڑی محنت کی، پہلے تو میں نہیں مانا، بالآخر اس نے مجھے قائل کر لیا، اور قائل بھی اس طرح کر لیا کہ ہم پہل کریں گے اس کے گھر میں دوبارہ سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو، ٹوٹے ہوئے ناطے کو جوڑنے کے لیے پہل بھی ہم کریں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ کام مشکل ہے، تو جو فرما رہے ہیں اپنی انا کو چھوڑ کے جانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ کہا میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بھائی کے گھر پہنچ گیا، اور اللہ کرے اگلا بندہ موقع شناس ہو، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر ایسا کہیں ہو تو دوسرے کو غنیمت سمجھنی چاہیے کہ تو انا کے خول سے نہیں نکل سکا، یہ تیرا عزیز تو انا کے خول سے نکل کے آیا ہے، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھ۔ یہ کہتا ہم جب گئے تو وہ بھائی بڑا غصے ہوا، کیوں آئے ہو میرے گھر میں، آپ سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی ناطہ ہی نہیں ہے۔ غصے میں بولتا گیا کیا وہ کتاب بھی میرے پاس تھی۔ جب بہت غصہ کیا اور مجھ سے پوچھا تجھے کس نے بھیجا ہے،
کہتا ہے میں نے اس سے یہ کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ پڑھ کے دیکھ۔ تو جو فرما رہے ہیں اب ان کے آپس میں دوری کی وجہ کیا تھی بھلا؟ جہالت۔ اور اس کا خاتمہ کیسے ہوا بھلا؟ علم سے۔ توجہ فرما رہی ہے۔ اور اس لیے عرض کر رہا ہوں جن بھی چاہے آپ مذہبی مسائل میں الجھ جائیں، چاہے خاندانی مسائل میں الجھ جائیں، جس حوالے سے بھی آپس میں اختلاف کرو تو پھر اس اختلاف کی وجہ کو تلاش کرو۔ یہ اختلاف کیوں ہوا؟ یہ جھگڑا کیوں ہوا؟ یہ آنا جانا بند کیوں ہوا؟ ایک دوسرے کے خلاف تھانے پہ کیوں گئے؟ کچہری میں کیوں گئے؟ یہ پرے پنچایت کیوں بن رہی ہے؟ دوسروں کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ کلیہ اپنے پلے باندھ لیجئے اور ذہن میں رکھ لیجئے بات، اگر اس مشکل کی وجہ جہالت ہوگی تجھے خرچہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو باب مدینہ العلم سے علم کی بھیک مانگ۔ تو جو فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نے جب اعلان کروایا نا لا الہ الا اللہ، کوئی بھی معبود نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی۔ ایسے حالات میں اتنا بڑا اعلان جب ہو گیا تو پھر دشمن بھی مختلف طریقوں سے اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بننے لگا۔ اللہ کے نبی چاہتے ہیں یہ پیغام پہنچے، اور وہ کیا چاہتے تھے؟ یہ پیغام نہ پھیلنے پائے۔ یہاں اللہ کے نبی کو مختلف چیلنج کا سامنا تھا۔ اس میں سے ایک چیلنج یہ تھا کہ کس طرح بت پرستی کا خاتمہ، اور یہ کوئی چھوٹا سا چیلنج نہیں تھا۔ آپ جو مدتوں سے جناب ابراہیم کا قصہ سنتے ہو کہ ان کے لیے من و ٹن لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور آگ لگائی گئی اور منجبیق کے ذریعے انہیں آگ میں ڈالا گیا، ان کا جرم کیا تھا؟ وہ جو ایک خاص دن کے لیے بہر گئے تھے، حضرت ابراہیم نے ان کے بت خانے میں جا کے ان کے بتوں کو توڑا تھا۔ حضرت ابراہیم چاہتے تھے بت پرستی کا خاتمہ ہو، اور اس کی قیمت ادا کرنی پڑ گئی۔ اور رخی نے لکھا ہے نمرود اس وقت ایک بلند جگہ پر بیٹھا تھا، اس کے حواری بھی آس پاس تھے، اور یہ چونکہ ان کے درمیان یہ دعویٰ رکھتا تھا کہ میں بھی خدا ہوں اور بڑی طاقت رکھتا ہوں، اور اس سلسلے کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ اور اس کو توقع یہ تھی کہ جیسے جناب رحیم کو آگ میں ڈالا جائے گا آگ جلا دے گی، لیکن ابراہیم کا خدا تو کچھ اور چاہتا ہے۔ جب جناب ابراہیم کو آگ نے نقصان نہیں پہنچایا، جو اس کے آس پاس بیٹھے تھے ظاہر ہے ان کے ذہنوں میں یہی سوال تھا، نمرود کہاں کا خدا ہے، اس کی طاقت کہاں ہے؟ اور وہ بھی سمجھتا تھا، لیکن وہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے اس لیے کہ کہیں یہ گردن نہ اڑوا دے۔ البتہ نمرود کی زبان پر ایک جملہ آ گیا، اتنا کہا، اپنے حواریوں سے کہنے لگا لگتا ہے تمہارے خدا سے ابراہیم کا خدا طاقتور ہے۔ اور بہت سارے ہیں جن کی زبانوں پر کلمہ حق جاری ہوتا رہا لیکن ایمان نہ لا سکے۔ حضرت یوسف کے بارے میں تاریخ پڑھیے کہ حضرت یوسف کو اسی سلسلے میں کس قدر مشکلات تھی۔ 12-13 سال کا سن ہے، چونکہ نبی تھے، اگرچہ غلاموں کے بازار میں بحیثیت غلام بھی فروخت ہوئے، لیکن ان اعلیٰ صفات کی وجہ سے عزیز مصر کے محل میں ٹھہرایا گیا، اور ایک دن بڑے شاہی اعزاز کے ساتھ انہیں مصر کے طور طریقے اور وہاں کا آئین سمجھانے کے لیے لے گئے۔ اس زمانے میں جو عبادت خانہ تھا، وہ لوگ کیا کرتے تھے، دن کے اوقات میں ان مجسموں کے سامنے آ کے جھکتے تھے اور اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے، شام کو اپنے عبادت خانے کے دروازے بند کر دیتے تھے، اور کاہنان معبد لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ رات کو آپ کے خدا آرام کرتے۔ اور جب حضرت یوسف کو وہاں لایا گیا
اور آپ نے جب دیکھا کہ لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں ان مجسموں کے سامنے، اور جب شام کا ٹائم ہوا تو انہوں نے دروازے بند کیے، تو حضرت یوسف نے پوچھ لیا یہ دروازے کس لیے بند کر رہے ہو؟ کہا ہمارے عقیدے کے مطابق رات کو ہمارے خدا آرام کریں گے۔ حضرت یوسف کو موقع مل گیا ان کی دماغ پر چوٹ مارنے کا، کہا تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے خدا رات کو آرام کرتے ہیں، اگر تمہیں مشکل رات کو بن گئی تو پھر حل کون کرے گا؟ حتیٰ کہ ان لوگوں کے آپس میں یہ تبصرے تھے، یہ ہمت بھی نہیں تھی کیونکہ آئین تھا، وہاں کا دستور تھا، کھل کے تو مخالفت ہو نہیں سکتی تھی، لیکن جو ایک دوسرے کے رازدار تھے اور یہ کہتے تھے کہ بات تو بڑی مدلل ہے اور ہمارے پاس اس بات کا کوئی جواب بھی نہیں۔ اور پھر دوسرا جو ان کا تھا مسئلہ، ان کے عقیدے کے مطابق ظاہر انسان شروع سے مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، کبھی گھر میں، کبھی بازار میں، کبھی صحرا میں، کبھی جنگل میں، کبھی سفر پر، اور وہ کیا کرتے تھے جنہیں جہاں مشکل بنتی تھی وہ اپنے عقیدے کے مطابق وہاں پر اپنے خداؤں کو نہیں یاد کرتے تھے، وہ اس عبادت خانے میں آتے تھے اور مجسموں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی حاجتیں بیان کرتے تھے۔ حضرت یوسف چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا یوسف اتنا تو بتا تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ حضرت یوسف نے کہا میں اس کو جھکتا ہوں، میں جب چاہوں جہاں چاہوں جہاں مشکل میں ہوں وہیں وہ خدا میری مدد کرتا ہے۔ پہلی مشکل کیا تھی؟ بت پرستی کا خاتمہ۔ اب وہ بیٹھے ہیں بتوں کے آگے ہاتھ باندھ کے، بارشیں ان سے مانگیں، رزق ان سے مانگیں، اولادیں ان سے مانگیں۔ اللہ نے وحی اتاری، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یعیدکم ثم یحییکم۔ میرا نبی ان سے کہو ان بے جان مجسموں کے آگے ہاتھ نہ باندھو، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں موت دینی ہے، اور وہی ہے جس نے پھر تمہیں قبروں سے اٹھانا ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کے کس کی طرف جا رہے ہو؟ کیا یہ آسان مسئلہ تھا؟ نہیں، بہت مشکل مسئلہ تھا۔ اور میرے نبی کے لیے دوسرا بڑا چیلنج کیا تھا؟ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے خدا وہی ہوتے ہیں جو آنکھوں سے دکھائی دے، اور وہ اپنے خداؤں کو لمس بھی کرتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے، اور انہیں یہی پتا تھا کہ جو بھی خدا ہوگا وہ آنکھوں سے دکھائی دے گا۔ اور ان کے خداؤں کی تعداد کتنی تھی جو اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے؟ وہ 360 بت تھے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ۔ اب ان کی صورت کا حال کیا ہے؟ وہ مانوس ہیں، خدا وہی ہوگا جو آنکھوں سے، اور اللہ کے نبی کے لیے دوسرا بڑا چیلنج یہ تھا ایسے خدا کی طرف بلا رہے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اب اگر کوئی مائل بھی ہو تو وہ سوال کرے گا اپنا خدا دکھاؤ، اور حضرت موسیٰ پہ یہی سوال ہوا تھا، اور پروردگار عالم نے پھر کوہ طور پہ تجلی کو ظاہر کیا اور فرما دیا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے۔ نظر وہ چیز آتی ہے جو جسم رکھتی ہو، اور اللہ جسم سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک کافر عورت سر پر سامان اٹھا کے جا رہی تھی، ضعیفی کی وجہ سے، سن رسیدہ ہے، بدن میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ چل پائے، اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، اس کافر عورت سے سامان لے لیا، اسے گھر تک پہنچایا۔ جب آپ پلٹنے لگے تو آواز دے کے کہتی ہے بیٹا تو نے کیا میرے ساتھ بھلا، اور میں بھی کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ بھلا۔ آپ نے فرمایا کیسا بھلا کرنا چاہتی ہو؟
کہا بیٹا ادھر ایک محمد رہتا ہے، اس کی باتوں پہ کان نہ دھرنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلندر صلوات بھیجیے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے، برا نہیں منایا۔ آپ نے اتنا پوچھا کیا وجہ ہے، تو کیوں منع کرتی ہے، تجھے ان سے شکوہ کیا ہے، تمہیں شکایت کیا ہے؟ کہنے لگی مجھے اور کا کوئی شکوہ نہیں ہے اور کوئی شکایت نہیں ہے۔ کہا معاملہ یہ ہے وہ ایسے خدا کی طرف بلاتے ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ اور فرما رہے ہیں آپ تھک تو نہیں گئے، تھوڑا تھوڑا ذرا اپنے بیدار ہونے کا بھی ثبوت پیش کرتے رہیں۔ آپ جب کہیں گے نا ماشاءاللہ سبحان اللہ تو پتہ چلے گا کہ آپ بیدار ہیں۔ اللہ صلی علی محمد وعلیہ۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب اس نے کیوں یہ شکوہ کیا کہ آپ ایسے خدا کی طرف بلاتے ہیں جو آنکھوں سے دکھائی؟ کیوں کیا شکوہ؟ وہ جس گھر میں پیدا ہوئی، جہاں وہ پروان چڑھی، تو اسے یہی کہہ رہے تھے اس کے ماں باپ کہ یہ لات منات عزا یہی تمہارے خدا۔ اب اس کے ذہن میں دو باتیں آ گئیں کہ خدا وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دکھائی بھی دے، اور خدا وہ ہوتا ہے جسے لمس بھی کیا جا سکے۔ اور اللہ کے نبی تو بلا رہے ہیں اس خدا کی طرف کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جسے لمس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بڑا شکوہ تھا نا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اس بوڑھی عورت سے، کہا وہ تو یہی کہتے ہیں بے جان مجسموں کے آگے نہ جھکو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، جو ضعیف اور کمزور ہوں ان کی مدد کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی سے ناانصافی نہ کرو۔ اے بوڑھی عورت، جس محمد سے تو روکتی ہے وہی محمد تو تجھے تیرے گھر تک پہنچانے گا۔ اللہ صلی علی محمد۔ اب وہی عورت کو اتنا پیارا انداز ہے اللہ کے نبی کا، وہی عورت کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئی۔ یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں اسلام کو قبول کرتی۔ خدا کہہ رہے جو میرا رسول دے اسے کیا کرو، اور جس سے روکے اس سے کیا کرو۔ پہلی چیز جو اللہ کے رسول نے دی وہ کیا تھی؟ وہ اللہ کی توحید، اور جس سے منع ہو کیا تھا؟ شرک۔ کفار و مشرقین نے مختلف حربیں استعمال کی تاکہ یہ تبلیغ یہیں پر رک جائے، یہ پھیلنے نہ پائے، اور اللہ کے نبی ہر قسم کا خطرہ مول لے کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کا پیغام یہ ہر طرف پھیل جائے۔ ان کی سازشوں میں سے ایک سازش یہ تھی، آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کی کہ ایسا کرتے ہیں ہم ضد کو چھوڑتے ہیں، 1 سال کے لیے ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس کا سرکار دو عالم نے کہا، اگلے سال انہیں کرنی پڑے گی ہمارے خداؤں کی عبادت۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہمارا اور ان کا آپس میں جھگڑا نہ ہو، لڑائیاں نہ ہو، خون ریزی نہ ہو۔ یہ کفار کے ایک وفد آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں، کہا کہ یوں کرتے ہیں، چونکہ پہلے بہت سارے جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں، بہت سارے اختلافات بھی ہوئے، اسلام کا اور مسلمانوں کا بڑا نقصان بھی ہوا، اور اب آپ آ رہے ہیں، دیکھ رہے تھے کہ اب معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، لہذا آ کے کہا 1 سال کے لیے ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی، اگلے سال آپ کو کرنی پڑے گی ہمارے خداؤں کی عبادت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں شرک سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تمہاری بات میں نے بھی سن لی ہے اور اس نے بھی سن لی ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، جو مجھے پیغام ملے گا میں تم تک پہنچا دوں گا۔
اب اللہ رب العزت نے ایک آیت نہیں، دو آیتیں نہیں، خدا نے پوری ایک سورت بھیج دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی ان کی پیشکش ان کے منہ پہ مار اور کہہ دے ان سے میں نہیں کر سکتا عبادت ان کی جنہیں تم لائق عبادت سمجھتے۔ تو جو فرما رہے ہیں، دیکھیے جو وہ کرنا چاہتے تھے، ایک سال اللہ کی عبادت اور دوسرے سال ان کے بتوں کی عبادت۔ اب وہ اللہ کے جس کی شان یہ ہے کہ وہ وحدہ شریک ہے، وہ تو ایک ایسی چیز لے کے آئے کہ جس سے وہ اللہ کے کیا بنا رہے تھے، بولو ایک سال کے بعد اللہ کے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ شریک۔ اب اگر اللہ ان کی پیشکش کو نہیں قبول کرتا تو کل کو جنگ بدر بھی ہو، کل کو جنگ احد بھی ہو۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی عرض کرتا چلا جاؤں۔ اسلام محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، اسلام اخوت کا پیغام دیتا ہے، اسلام لڑائی جھگڑے اور اختلافات سے منع کرتا ہے۔ لیکن کچھ دین کے ایسے مسئلے ہیں جن میں چاہے قربانیاں دینی پڑ جائیں، وہاں اسلام قطعاً صلح کی دعوت نہیں دیتا۔ ان میں سے ایک مسئلہ ہے عقیدہ توحید، یعنی اس طرح کا معاہدہ ہو کہ شرک کی بنیادیں قائم ہو جائیں، نہیں، اس پہ اللہ کا دستور یہ ہے جنگیں لڑنی پڑ جائیں تو لڑو، جوان قربان کرنے پڑ جائیں تو کر دو، لیکن عقیدہ توحید پر کسی قسم کی صلح کرنے کے لیے تیار۔ اور یہیں سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو جاتا ہے، اور وہ کون سا؟ جب یہ قافلہ کربلا سے گیا نا شام، اور شہداء کربلا کے سر نوک نیزہ پہ تھے، اس وقت یزید نے نبی زادیوں کو اسیر دیکھا اور شہداء کربلا کے سروں کو نوک نیزہ پہ دیکھا، تو اس نے ایک جملہ کہا کاش میرے بدر والے اسلاف ہوتے، تو مجھے کہتے ہیں یزید تیرے ہاتھ شلما، تو نے آل احمد سے ہمارا بدلہ لے لیا۔ ذرا اس بات کو سمجھیے گا، جنگ بدر عقیدہ توحید پہ لڑی گئی۔ مولا علی علیہ السلام اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے لڑ رہے تھے، اور پیغمبر نے فرما دیا تھا جو بھی تم میں سے کلمہ پڑھے گا، چونکہ ایک ہی گھر میں چند اگر مرد ہیں، کہیں ایسا ہوتا تھا بیٹا کلمہ پڑھ رہا ہے باپ نہیں پڑھ رہا، کہیں باپ پڑھ رہا ہے تو بیٹا نہیں پڑھ رہا، کہیں ایک بھائی پڑھ رہا ہے تو دوسرا بھائی نہیں پڑھ رہا، اور یہ اسلام کا دستور تھا جس نے کلمہ پڑھا، اب اگر اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے گا تو یہ کوئی رعایت نہیں کرے گا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے اس سے لڑے گا جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ لڑے گا، چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا کوئی اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اب اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ کیوں؟ یہ ایمان لا چکا ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور وہ کھڑا ہے کس حالت میں؟ کفر کی حالت میں۔ یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب واقعہ کربلا کی وجوہات اور اسباب کو اکٹھا کرو گے اور ترتیب دو گے تو سب سے بڑی وجہ واقعہ کربلا کی عقیدہ توحید ہے۔ یزید کہہ رہا تھا نا میں نے بدلے لیے، کون سے بھلا؟ جنگ بدر والے۔ تو جنگ بدر کس بات پہ لڑی گئی؟ عقیدہ توحید کی بنیاد پر لڑی گئی۔ اس لیے سامعین محترم یہ بات ذہنوں میں رہے، اللہ رب العزت نے فرما دیا میرا نبی ان کی قطعاً عبادت نہیں ہو سکتی جنہیں وہ لائق عبادت سمجھتے۔ اور یہاں ایک علمی نقطہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر انہیں یہ کہا جاتا کہ 360 خداؤں کی پہلے عبادت کر رہے ہو، ایک خدا کی اور عبادت کرو، تو وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے۔ کیوں؟ جب مختلف خدا تھے تو مزید ایک خدا کے اضافہ ہونے سے انہیں کوئی مشکل نہیں ہونی تھی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جتنے بھی خدا ہیں
ان تمام کی نفی کر کے اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی کو ہجرت بھی کرنی پڑ گئی، لیکن جب ہجرت کر رہے تھے تو قدرت کا وعدہ تھا۔ وعدہ یہ تھا میرے نبی ایک وقت آئے گا تجھے فاتحانہ انداز میں واپس لوٹو، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ جو فتح مکہ سنتے ہو، اللہ نے فاتحانہ انداز میں اپنے نبی کو واپس لوٹایا، ایک بڑے لشکر کے ساتھ۔ اس وقت ابو سفیان دیکھ رہا تھا۔ جناب عباس نے کہا ابو سفیان کیا اب بھی انکار کرو گے؟ اب بھی ایمان نہیں لے آؤ گے؟ ابو سفیان کہتا ہے ہاں، اگر ہمارے خدا ہوتے تو اس آڑے وقت میں ہماری مشکل کو حل کرتے، ہماری مدد کو پہنچتے۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے اور آپ وضو کر رہے تھے، اور ابو سفیان کے لیے یہ منظر بڑا تعجب خیز تھا۔ اصحاب جیسے پروانہ شمع پہ گرتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے سرکار دو عالم جو وضو کر رہے تھے پانی کے قطروں کو اپنے ہاتھوں پہ لے رہے تھے اور اپنے چہروں پہ مل رہے تھے۔ اور اس وقت ابو سفیان بے ساختہ کہنے لگا میں نے بڑی بڑی حکومتیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی دیکھے ہیں، اتنی کم مدت میں لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا یہ کسی کے بس کا کام نہیں۔ اب جب آئے تو اللہ کے رسول نے یہ دستور دیا جتنے بھی بت ہیں انہیں توڑنا چاہیے۔ پہلے تطہیر کعبہ، اس کے بعد آپ نے فرمایا جو آس پاس کی بستیاں وہاں بھی جانا۔ بنی ثقیف جو قبیلہ ہے، لمبا قصہ محاصرہ بھی ہوا، اور جب مذاکرات ہوئے تو بنی ثقیف قبیلہ نے کہا اللہ کے رسول ہم ایمان لے آتے ہیں لیکن ہماری دو شرطیں۔ آپ نے فرمایا کیسی دو شرطیں؟ کہا پہلی شرط یہ 3 سالوں تک ہمارے ان بتوں کو نہ توڑوایا جنہیں وہ خدا سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا قبول نہیں ہے۔ کہا 2 سال کے لیے؟ کہا قبول نہیں ہے۔ کہا 1 سال کے لیے؟ فرمایا قبول نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ اگر پھر توڑوانے بھی ہیں ہمیں نہ کہیے، اس لیے کہ ساری زندگی جن کے سامنے جھکتے رہے اب شرم آتی ہے۔ اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا یہ سعادت ہم خود ہی حاصل کریں گے۔ تمہاری دوسری شرط کیا ہے؟ کہا ہماری دوسری شرط یہ ہے اسلام قبول کرتے ہیں، یہ جو نماز ہے نا یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہونا چاہیے، نماز ہمیں معاف کر دو، نماز والا حکم ہم پر نہ ہو۔ اللہ کے نبی کے چہرے پہ جلال آ گیا، فرمانے لگے لا خیر فی دین لا صلاۃ لہ، اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر نماز نہ ہو۔ توجہ فرمانا، یعنی دین اس وقت تک فائدہ مند ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر نماز نہ ہو۔ اور فرمانے لگے خبردار تمہیں یہ ہمت کیسے ہوئی؟ میرے پاس ایک اللہ کا شیر ہے، میں اسے حکم دوں گا تم نماز کا انکار کرو گے تمہاری گردنیں اڑا دے گا، تمہارے بچوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ نہیں، قطعاً اجازت نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ بس فرما دیا اس دین میں بھلائی نہیں جس دین کے اندر نماز نہ ہو۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا الا من احب علیا قبل صلاته وصيامه، فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی نمازیں قبول کر لیتا ہے۔ بس دین میں بھلائی تب ہے جب اس میں نماز ہو، اور نمازی کی نماز قبول تب ہے جب دل میں محبت علی کا نور ہو۔ توجہ فرما رہے، نماز کی اپنی جگہ اہمیت ہے، محبت اہل بیت کی اپنی جگہ،
محبت اہل بیت کی وجہ سے نماز معاف نہیں، اور نماز کی وجہ سے محبت اہل بیت معاف نہیں۔ ہر دو خدا کی طرف سے واجب ہے۔ محبت اہل بیت بھی کیا ہے؟ واجب، اور نماز بھی کیا ہے؟ وہ بھی واجب۔ سامعین محترم، اللہ کے رسول جب حکم دیتے، علی مولا خود بھی کہتے ہیں جب جنگ کے شعلے بلند ہوتے تھے، اللہ کا رسول حکم دیتا تھا، ہم پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جہاں ضرورت پڑی اللہ کے نبی کو علی مولا نے کہیں پر بھی دریغ نہیں کیا، ہر جگہ کہتے رہے لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو آپ کا حکم ہو، اے اللہ کے رسول جو آپ کا حکم ہو۔ جس طرح رسول خدا کی ہر قدم پر نصرت کے لیے مولا علی ہے، اور رسول خدا کے لشکر کے جرنیل علی ہے، اسی طرح جب رسول خدا کی شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین چلے تو امام حسین کے لشکر کا جرنیل عباس ہے۔ ادھر کون ہے؟ رسول خدا کے لیے مولا علی، اور امام حسین کے لیے کون ہے؟ حضرت عباس۔ کیا مقام ہے حضرت عباس کا، عجب ہے۔ علم تو بہت ساروں کو ملے، لیکن علمدار کا لقب فقط عباس کو ملا۔ شروع سے دیکھیے علم اٹھانے والے تو بہت ہیں، لیکن علمدار کون ہے؟ حضرت عباس۔ پانی کی مشکیں بھر لانے والے تو بہت تھے، لیکن صدقائے سکینہ کا لقب ملا تو حضرت عباس۔ باوفا تو بہت گزرے، لیکن وفا کے پیکر کا لقب ملا ہے حضرت عباس کو۔ آپ سمجھ گئے فرمائش ہوئی ہے اس ہستی کے مصائب بیان ہوں، جب تک موجود رہے جہاں بیویاں گھبراتی تھیں، نبی ذاتی کہتی تھی کیوں گھبراتی ہو، میرا عباس جو موجود ہے۔ اجر قبل اللہ۔ آئیے صاحب اعزاز زمانے کا امام ہے، جو مجلس کرواتا ہے وہ تو خاتم مجلس ہے۔ اپنے زمانے کے امام کو غصہ دیجیے۔ میرا دل چاہتا ہے ایک جملہ عرض کروں۔ جس طرح مولا کائنات کی ولادت ہوئی نا، اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک دست رسالت پہ نہیں آئے۔ تاریخ کچھ یوں سمجھاتی ہے جناب عباس نے بھی اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک امام حسین کے ہاتھوں پہ نہیں آئے۔ ماں کون تھی؟ حضرت عباس کی والدہ کی کنیت ہے ام البنین، نام تھا فاطمہ۔ ایک دن کہنے لگی یا علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ یا علی آپ مجھے فاطمہ کہتے ہو، آپ چلے جاتے ہو، میری آقا زادیاں اپنی ماں فاطمہ کو یاد کر کے روتی ہیں۔ جوانان جنت کے سردار اپنی ماں فاطمہ الزہرا کو یاد کر کے روتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، کس قدر پاکیزہ آغوش ہے، ماں کس قدر محبت رکھنے والی ہے۔ وہ وقت آیا جب امام حسین کو نانے کی امت نے مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ معلوم ہے جب 19 رمضان تھی نا، مولا کو مسجد کوفہ میں ضرب لگی تھی۔ 14 سال کا سن ہے حضرت عباس کا۔ مولا امیر المومنین کچھ وصیت امام حسن سے، کچھ امام حسین سے، کچھ بیٹیوں سے
ان میں سے ایک یہ لکھا ہے، عباس کو قریب بلا لیا، اپنے آغوش کے قریب بٹھا کے کہا عباس خیال کرنا 61 ہجری ہوگی، عاشور کا روز ہوگا، دریا پہ تیرا قبضہ ہوگا، نبی کا بیٹا پیاسا ہوگا، عباس میرے ساتھ وعدہ کرنا اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک زہرا کا لہر پانی نہ۔ اجرکم اللہ، اللہ کا تیاری کر لو، چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ وصیتیں ہو رہی تھیں، ہاں وہ وقت آ گیا جب چل پڑی نبی زادیاں مدینے سے، سفر کرتی ہوئی پہنچی کربلا، عاشور کا سورج طلوع ہوا، لوٹی پڑ گئی، امام حسین کے اصحاب کی شہادتیں شروع ہوئی۔ اصحاب نے کہہ رکھا تھا جب تک آخری صحابی ہے کسی ہاشمی کی باری نہ آنے پائے، کس قدر با وفا تھے۔ پھر ہاشمیوں کی باری آئی، ہاشمی مارے گئے، بچ گیا ہاشمیوں میں سے وہ جو ہے امام حسین کے لشکر کا سردار، جو ہے لشکر کا جرنیل، سامنے آ کے کہا مولا مجھے اجازت دے دو، میرا دل تنگ پڑ رہا ہے۔ امام حسین نے اتنا کہا عباس تو ہے میرے لشکر کا سپہ سالار، اگر تجھے کچھ ہو گیا، ایک بزرگ عالم دین کہتے ہیں حضرت عباس تو اس وقت آئے جب لشکر ہی نہیں تھا، پھر کیوں کہا امام حسین نے؟ کہا اس لیے کہ امام کی نگاہ میں عباس خود ایک لشکر۔ اجرکم اللہ، آئیے فرصت دے لیجیے، انتظار نہ کرواؤں۔ امام حسین نے کہا عباس جاؤ فوج اشقیاء کو کچھ باز و نصیحت کرو۔ حضرت عباس آئے، فوج اشقیاء سے کہا کچھ تو حیا کرو، تو نے امام حسین کے اصحاب مار دیے، امام حسین کی حاشی مار دیے، یہ دریا بہہ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، حیوان بھی پانی پی رہے ہیں، تم لوگ بھی پانی پی رہے ہو، آخر کیا جرم ہے کہ تم نے امام حسین پہ پانی بند کر دیا ہے، امام حسین کے بچوں پہ پانی بند کر دیا ہے۔ ایک ظالم نے جسارت کی، کہا اگر بالفرض پوری روئے زمین پہ پانی پانی ہو جائے اور ہمارا قبضہ ہو، اس وقت تک ایک گھونٹ بھی نہیں دیں گے جب تک امام حسین یزید کی بیعت نہ کر لے۔ خدا لعنت کرے فوج اشقیاء پہ، خدا لعنت کرے یزید پہ۔ حضرت عباس واپس آئے، امام حسین کو پورا ماجرا سنایا، امام حسین کے آنسو جاری ہو گئے، رخساروں پر بہنے لگے، فرمانے لگے اچھا عباس جاؤ، وہ جو خیموں کے باہر بچوں کی آتش کی صدائیں بلند ہیں، جاؤ ایک کوشش کرو ان کے لیے پانی لے کے آؤ۔ عزادارو حضرت عباس چلے، یہ پہلے بھی فوج اشقیاء آپس میں بیٹھ کے منصوبے بناتے تھے، علی اکبر آئے گا تو کیسے لڑنا ہے، علی قاسم آئے گا تو کیسے لڑنا ہے، ایک دوسرے سے کہتے تھے خیال کرنا جب ابو تراب کا بیٹا عباس آئے گا، عباس سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ تبھی تو ایک بڑا لشکر راستے میں کھڑا تھا، مگر علی کا علی بیٹا جنگ لڑتے ہوئے ان فوجوں کو چیرتے ہوئے دریا میں اپنا گھوڑا داخل کر دیا، مشک کو بھر لیا، چلو کو اپنے ہاتھ پہ لے لیا اور رخ کیا ہوگا کوفہ کی طرف اور کہا ہوگا بابا دیکھ لے جو وصیت کی تھی تیرے بیٹے کا دریا پہ قبضہ ہے، پانی تیرے بیٹے کے ہاتھ میں ہے، اور فوج اشقیاء کو دکھا کے پانی کو دریا کے منہ پہ مار کے بتا دیا اسی پر تمہیں ناز تھا، اسی پر تمہیں گھمنڈ تھا۔ مشک بھر کے جب باہر آئے، اب چاروں طرف سے عزیزوں حملہ ہوا، حملہ اتنا بڑا تھا حضرت عباس لڑ بھی رہے تھے، آگے بھی بڑھ رہے تھے، ایک ہی حسرت تھی کسی طرح مشک میں سکینہ تک پہنچ جائے، کسی طرح یہ مشک خیموں میں پہنچ جائے۔ مگر میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، روایتیں کو یوں سمجھاتی ہیں ایک ظالم نے ایسا وار کیا حضرت عباس کا ایک بازو شہید ہو گیا، قلم ہو کے جب جدا ہوا آپ نے مشک کو دوسرے بازو میں لیا، جب دوسرا بازو بھی قلم ہوا جو کربلا کے ظاہر ہو۔ آج بھی
عراقیوں نے، کربلائیوں نے وہاں پہ وہ جگہ بنائی ہوئی ہے، نشان موجود ہے۔ اب کیا کیا حضرت عباس نے مشک کو، تسموں کو اپنے دندان میں لیا، ایک جھٹکا دے کے اپنے سامنے گود میں رکھ لیا۔ سپاہی جب لڑنے نکلتا ہے تو ڈھال سے اپنا دفاع کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں مولا عباس پہ، مولا عباس نے خود کو مشک پہ ڈھال بنا لیا، اپنا سینہ مشک کے اوپر دے دیا، تیر آئے تو مجھے لگے، مشک بچ جائے، لیکن اسی اسنا میں ان تیروں میں سے ایک تیر مولا عباس کی آنکھ میں گیا۔ روایت کچھ یوں سمجھاتی ہے، مولا عباس کے حرم میں یہی روایت ایک روضہ خان نے پڑھی، جو حرم کے وہاں پر جو امام جماعت تھے، بڑا گریہ ہوا۔ انہوں نے بعد میں سوال کیا، کہا یہ روایت ضعیف تو نہیں ہے؟ وہ روضہ خان کہتا میں نے تو ایسے ہی پڑھا ہے۔ کہا واقعاً تیر لگا؟ اب وہ امام جماعت، وہ عالم کہتے ہیں رات خواب میں نے حضرت عباس کو دیکھا، کہہ رہے تھے تمہیں تعجب ہوا اس روایت پر کہ تیر میری آنکھ میں لگا؟ کہا ذرا میری زبانی سن، میرے ساتھ گزرا کیا تھا؟ کہا جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے اور مشک کو میں نے سامنے لٹایا اور میری کوشش یہ تھی کسی طرح پانی خیموں تک پہنچ جائے، کہا اتنے میں تیر میری آنکھ میں لگا، ہاتھ تو تھے نہیں کہ میں تیر کو نکال پاتا۔ اس وقت اپنے زانوؤں کے درمیان زانوؤں کو بلند کر کے تیر کو لے کے سر کو جھٹکا دے رہے تھے، کسی طرح سے یہ تیر نکل آئے۔ کہا اس عالم سے، کہا اتنے میں ایک آہنی گرد میرے سر میں لگ گیا، پھر میں گھوڑے پر سنبھل نہیں سکا۔ یہی تو وہ مقام ہے جس پہ کہا تھا مولا حسین میرا آخری سلام ہو، اور امام حسین جب چلے تھے تو یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، الان انکسرت ظہری وقلت حیلتی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اے عزاداران امام حسین میں کیا عرض کروں؟ گویا شاعر ایک جہاں پر ایک مصرع ہے اور یہ منسوب کیا جاتا ہے امام کی طرح، گویا امام رو بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے عباس وہ آنکھیں جو تیری وجہ سے، تیرے خوف سے سو نہیں پاتی تھی، آج کے بعد آرام کی نیندیں سوئے گی، اور جو تیری وجہ سے آرام کی نیندیں سوتی تھی، آج کے بعد آرام کی نیندیں نہیں سو سکے گی۔ اے عزاداران امام حسین، آئے میرے مولا، آئے قریب، حضرت عباس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ اب یہاں ایک جملہ سننا، جب گود میں لیا نا، حضرت عباس نے کہا مولا ذرا میری آنکھوں سے خون تو صاف کرو، میں آخری وقت میں غریب کربلا کے چہرے کی زیارت تو کروں۔ اے عزاداروں میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ جناب عباس کے آنسو آ گئے۔ امام حسین نے پوچھا عباس کیوں روتے ہو؟ کہا مولا رلاتی تو یہی بات ہے، علی اکبر گرا آپ پہنچ گئے، علی قاسم گرے آپ پہنچ گئے، اور محمد گرے آپ پہنچ گئے، میں گرا آپ پہنچ گئے، رلاتی تو یہی بات ہے جب آپ زین ذوالجلالہ سے زمین کربلا پہ آؤ گے، مولا اس وقت آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ مولا بات تو یہی رلاتی ہے۔ اے عزادارو، ایران کے بہت مشہور روضہ خان شیخ انصاریان کے یہ جملے ہیں، کہا جب 28 صفر تھی نا، جنازہ امام حسن کا تھا، قبر میں رکھا گیا، امام حسین قبر میں اترے، کافی دیر ہو گئی، امام حسین باہر نہیں آئے، باقی بھائیوں نے جب جھک کے دیکھا، امام حسین نے اپنا رخسار امام حسن کے رخسار پہ رکھا ہوا تھا،
زاروں قطار رو رہے تھے. کہیں سے جناب عباس نے سنبھالا تھا، کہیں سے محمد حنفیہ نے امام حسین کو دلاسا دیا اور قبر سے باہر لے کے آئے. یہ واقعہ ہے کہاں مدینے کا 28 صفر ہے، میت امام حسن کی ہے، سنبھالنے والے بھائی ہے، مگر 61 ہجری ہے، عاشور کا روز ہے، میت حضرت عباس کی ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے، اٹھ کے چلے خیموں کی طرف، کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا. اے عزادارو، پھر جب قریب آئے پوچھ لیا بی بی سکینہ نے، کہا بابا میرا چچا کہاں ہے؟ میرا چچا کہاں ہے؟ امام زارو قطار رو رہے تھے. کہا بیٹی تیرا چچا دریا کے کنارے سو گیا. اب جب یہ خبر خیموں میں پہنچی تو پھر بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، اور یہ جملہ تھا واہ رہبا واہ رہبا. آئیے آخری بات عرض کر رہا ہوں، اپنی جھولیاں پھیلا لیجئے، دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لیجئے. کربلا کا واقعہ ہے عزادارو. ایک عالم دین عالم رویہ میں دیکھ رہا ہے. ایک مومنہ عورت ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، قریب المرگ ہے. باپ اس کے پاس رک جاتا ہے، ماں دوڑتی ہوئی حضرت عباس کے حرم میں جاتی ہے. اس زمانے میں رات کو حرم بند ہوتا تھا. کہتی ہے جو خادم تھا، خدا کے لیے دروازہ تو کھول دو. وہ کہتا اجازت نہیں. کہا میرا بیٹا مر رہا ہے، میں حضرت عباس کے پاس جا کے توسل کرنا چاہتی ہوں. دروازہ کھولا، آ کے کہتی مولا عباس میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرا جوان بیٹا ہے، قریب المرگ ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، سفارش کر دیجئے. وہ عالم کہتا ہے میں نے خواب میں کیا دیکھا، امام حسین کا حرم ہے سار اقدس کی طرف، وہاں پر ملائکہ کھڑے ہیں، ایک بلند جگہ ہے جس پر اللہ کا رسول بھی ہے، مولا علی بھی ہے. ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے حضرت عباس نے بھیجا ہے، ایک مومنہ قبر پہ بیٹھی ہے، اس کا بچہ قریب المرگ ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہہ دو پروردگارہ اس کی زندگی لمبی کر دے، اس کے بچے کو صحت دے دے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے. اس کے بعد اس فرشتے سے کہا حضرت عباس سے کہہ دو اللہ کہہ رہا ہے اس کی عمر اتنی ہی ہے. فرشتہ واپس چلا گیا. پھر دوسرا فرشتہ آیا، پھر وہی پیغام لے کے آیا، پھر وہی جواب ملا. وہ عالم کہتا میں نے کیا دیکھا کہ حضرت عباس اسی حالت میں امام حسین کے حرم میں آئے جس حالت میں گھوڑے سے گرے. آگے اتنا کہا یا رسول اللہ مجھے باب الحوائج کا لقب دیا ہوا ہے، یا یہ لقب واپس لے لیجئے، یا اس اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجئے، یا اس نوجوان کو زندگی دے دیجئے. یہاں رسول خدا نے ہاتھ اٹھائے پروردگارہ اس نوجوان کو زندگی دے دے، اس سے موت کو ہٹا لے. بس اس وقت کہا یا علی آپ بھی ہاتھ اٹھائیے. اللہ کے رسول کے آنسو آ گئے. کہا حضرت عباس سے عباس خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کی عمر بڑھاتا ہوں، تجھ سے باب الحوائج کا لقب واپس نہیں لیتا. آئیے اس ہستی کا واسطہ دیجئے. پروردگارہ میرا اللہ موت و حیات کا مالک تو ہے، شفا دینے والا تو ہے، بخشش تیرے دست قدرت میں ہے. حضرت عباس علیہ السلام کے صدقے میں خدایا ہم سب کے گناہ معاف فرما، خدایا ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. جن کے سال ثواب کے لیے مجلس ہے خدایا ان کی خطاؤں سے درگزر فرما. جنہوں نے اس مجلس کے لیے دام درم سخن تل میں حصہ ڈالا خدایا ان کے اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرا اللہ اپنی عزت و جلالت کے صدقے، نبی والے نبی کے صدقے، حضرت عباس علیہ السلام کے صدقے جو بیمار ہیں میرا اللہ انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحال فرما. پروردگارہ
جو مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ان کی پریشانیاں حل فرما۔ میرا کریم اللہ، میرا مہربان اللہ، حضرت عباس علیہ السلام کے صدقے کرونا وبا سے اپنے بندوں کو محفوظ فرما۔ میرا اللہ، ماہ سفر ہے، اس علاقے سے بڑی تعداد مشی کے لیے اربعین پہ جاتی تھی پوری دنیا سے۔ خدایا اب مومنوں کے دل بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں، خدایا اپنا لطف و کرم فرما، دوبارہ زیارات نصیب فرما، مشی نصیب فرما۔ میرا اللہ، دوبارہ امام حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرما، حضرت عباس کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ وہ جو حسرت ہے نجف سے کربلا پیدل جائے، خدایا وہ مناظر دوبارہ نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا وطن عزیز پاکستان کا استحکام عطا فرما، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ پروردگارہ ان مومنین کو اور جو مومنات مجلس میں ہیں، تو جانتا ہے خدایا ان کی مشکلات کو بھی، ان کی حاجات شرعیہ کو بھی، خدایا ان سب پر اپنا لطف و کرم فرما۔ میرا اللہ، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ پروردگارہ حاضرین کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما۔ میرا اللہ، ہمارے مولا و آقا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما، شفاعت اہل بیت کے قابل بنا۔ پروردگارہ ہر وہ دعا جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہم متوجہ نہیں، وہ بھی ہمارے حق میں مستجاب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ